امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل انکار کر دیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے بھی ان کو خبردار کر دیا ہے۔ اب روس اور عمان چائنا کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ جب سپورٹ میں آئیں گے تو حالات کس طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کی اہم اپڈیٹ کے ساتھ حقیقت ٹی وی شو میں خوش آمدید۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں کافی عرصے سے جو جنگ چل رہی ہے وہ کبھی کس طرف جاتی ہے، کبھی کس طرف جاتی ہے، حالات بدل رہے تھے اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب عالمی لیول پر ایک امن کی طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن ایران نے جو تجاویز بھیجی تھی امریکہ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تجاویز کو بغور پڑھا، سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران کی تجاویز مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے جواب کے بعد ایران نے بالکل توڑ ٹوک اپنا موقف اپنایا ہے اور انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ نہیں تو نہ صحیح، اب ایران بھی امن کے لیے جتنی کوششیں کر رہا ہے، اگر امریکہ نے ان کو ٹھیس پہنچائی تو پھر ایران ایسا جواب دے گا کہ امریکہ ایک دفعہ ششدر رہ جائے گا۔ نہ صرف امریکہ بلکہ ایران کا ہر وہ دشمن جو ایران کی طرف بیلی آنکھ دیکھے گا، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے، جو ایران نے تجاویز بھیجی تھی امریکہ کو، اس میں وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے تو جنگ بندی ہو مکمل طور پر، یہ نہیں کہ جنگ بندی ہے اور اس کے بعد آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی جاری رہے، یہ نہیں، جنگ بندی کر رہے ہیں۔ پہلے تو فریقین دونوں اپنی اپنے سطح پر چلا جائیں، اپنے اپنے لیول پر چلے جائیں، اس کے بعد نیکسٹ بات ہوگی۔ اس کے بعد ان کا جو مین موقف تھا، جو مین ان کا ایجنڈا تھا اس تجاویز میں، وہ یہ تھا کہ یورینیم جو ہے، جو ہم نے افزود کی ہوئی ہے، وہ کسی صورت امریکہ کو ہم ہینڈ اوور نہیں کرنے جا رہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے اس کا مکمل کنٹرول جیسے ایران کے پاس ہے، اس میں کسی قسم کی امریکن مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ تجاویز ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیبل پر گئیں، اس نے پڑھنے کے بعد اس کا غصہ بالکل اوپر چلا گیا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کیونکہ یہ وہ تجاویز تھی جس کے بعد امریکن صدر اگر وہ مان لیتا تو امریکہ کی بڑی ہزیمت ہونی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ اور عوام اس کے پہلے ہی خلاف ہو گئی ہے، ان شرائط کے ماننے کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ کی رہی صحیح ساکھ بالکل ہی ختم ہو جانی تھی، بالکل مسترد کر دیا ہے۔ اس کے مسترد کرنے کے بعد اب ایران نے بھی رہی کہیں کسر جو ہے نا وہ نکال دیا اور واضح اعلان کیا ہے کہ اگر اب امریکہ نے یا امریکہ کے کسی بھی الائنس نے ہمارے اوپر حملہ کیا یا حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ امریکی اڈے چاہے سعودی عرب میں ہوں گے، متحدہ عرب امارات میں ہوں گے یا کسی بھی عرب ریاست میں ہوں گے، تو ہم اس کو ہر صورت نشانہ بنائیں گے اور کسی صورت بھی بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور جو CNN کی رپورٹ تھی، ایران نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہوئے بلکہ اس کو بالکل انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ فیک خبر ہے، جو انہوں نے بتایا تھا کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے جو ان کے میزائل وغیرہ کی، تو وہ صرف 25% رہ گیا۔ تو ایرانی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ پہلے 100 تھی تو اب کم ہو گئی ہے، بلکہ اب 100 کی بجائے 120%، 125% ہو گئی ہے، بلکہ وہ بڑھ گئی ہے ہماری کیپیسٹی جو ہے، تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اور انہوں نے باخبر کیا ہے کہ اب جو صورتحال ہے ایران کی اور امریکہ کے اس انکار کے بعد انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے جواب دیا ہے کہ اب جو ہے وہ میدان سجے گا، جنگ کا میدان ہوگا اور اس میں زور آزمائی ہوگی، جو بھی فریق ہے وہ اپنا آگے زور لگائے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہم پر اٹیک کریں گے اور وہ کیسے وہ بچ کے جائیں گے۔ اب اس سب کے پیچھے ہو یہ رہا ہے کہ چائنا، روس اور عمان نے بھی گٹھ جوڑ کر کے ایران کو بالکل مکمل سپورٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور اس سپورٹ کے بعد جو ہے آبنائے ہرمز تو بند ہوگی، لیکن عمان کی طرف سے آبنائے مندب بھی بند ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں آبنائیں بند ہوں گی تو عالمی لیول کی جو معیشت ہے نا وہ 75% ناظرین بالکل دھڑام کر جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ امریکہ کو ہوگا۔ اب جب امریکہ کو معاشی طور پر اتنا بڑا جھٹکا لگے گا تو وہ امریکہ وہ سہ نہیں پائے گا، کیونکہ اس سب کے بیچ میں چائنا اور روس نے اپنی ضروریات جو ہیں وہ بالکل مکمل طور پر تیاری کے ساتھ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں، اور جو باقی ان کی روزمرہ کی تیل کی، آئل کی، گیسز کی جو ان کی ضروریات ہیں وہ اب بھی ایران کے ساتھ بالکل لیزون میں ہے اور وہ اپنی پوری کر رہے ہیں۔ ایران بھی ان کو دے رہا ہے، ان کی سپلائی جا رہی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ تو چائنا نے بھی بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بیان دیا ہے کہ اب کسی قسم کی امریکی جو ہے مداخلت وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور ایران کا یہ اعلان کرنا ہے کہ اب امریکن اڈے جو ہیں وہ جس ریاست میں بھی ہوں گے، جس ملک میں بھی ہوں گے، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، تو یہ ایک
एक बहुत बड़ा ऐलान है, जिसके बाद मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है ना, वो मुकम्मल यकसर बदलती हुई नज़र आ रही है। क्यों ईरान ने यह ऐलान भी किया है कि अब मशरक़ वस्ती का चौधरी हम अमेरिका को किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वो जब तक था लेकिन अब ख़त्म हो गया, अब दोबारा उसको बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो इन बातों को लेकर जब ईरान ने यह ऐलान किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है कि हमें ईरान की तजावीज़ पसंद नहीं आई, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, मुझे कबूल नहीं है। अब ईरान तैयार रहे, मैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैं उसकी तनसीबात को, अपने हरमज़ को और इनको जो इनके पुल वगैरह हैं उनको निशाना बनाऊंगा और ईरान को सबक सिखाऊंगा कि वो कैसे अमेरिका के सामने आके आंखें दिखाते हैं। लेकिन ईरान ने बहुत करारा जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप है ही क्या जो हमें धमकियां देता है या हमें धमकाता है। तो उसकी अगर हिम्मत है तो आए मैदान में, जंग में आए और फिर देखेंगे अमेरिका क्या करता है और ईरान ने क्या करना है। अब ये जो बातें हैं, अब ये सालिस मुल्क पाकिस्तान और जो एक और रियासत थी अरब रियासत, वो अब ये दोनों इन बातों को लेकर, इन दावों को लेकर एक दफ़ा दोबारा डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ दोबारा मुलाकात में है, लेज़ोन में है, पस पर्दा बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं कि किसी सूरत भी ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मुज़ाकरात की टेबल सजनी चाहिए और किसी सूरत भी जंग का माहौल दोबारा नहीं बनना चाहिए, अमन की यही फ़िज़ा कायम रहनी चाहिए। लेकिन अमेरिकन इनकार के बाद ईरान ने मुकम्मल तैयारी पकड़ ली है कि अगर अब अमेरिका ने कोई भी गलती की तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका रहती दुनिया तक याद रखेगा। नादरीन, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।